أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، فاجعل رحمتك في الأرض واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين، فأنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك. بسم الله يرقيك. آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا پارہ نمبر 10 شروع ہو گیا الحمدللہ۔ ہلو، جی جی ہیلو، مارننگ. ایک منٹ، یہ گڈ ٹو گو. مارننگ، گڈ ٹو گو سر۔ ایک منٹ۔ جی تو پارہ نمبر 10 ہمارا شروع ہو گیا آج۔ اب جو پارہ نمبر 10 کی پہلی آیت ہے، یہ سورۃ الانفال کی جو پہلی آیت تھی، یہ اس کی تشریح ہے۔ جب ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی کہ انفال کے مصارف کون سے ہیں، خمس کے مصارف کون سے ہیں، تب ہم نے اس کو پڑھا تھا، اور اب یہ اسی کی ہی مطلب تشریح ہے۔ یہ ہم پہلے کور کر چکے ہیں، مطلب خمس کے 6 مصارف ہیں، اس میں ہم وہ دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو، مطلب جب جنگ ہوگی، جنگ میں تم جس طرح کا بھی مال حاصل کرو گے، اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور قرابت داروں کا ہے، اور یتیموں اور مساکینوں کا ہے، اور راہ چلتے مسافروں کا ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی، اور جو حق اور باطل کی جدائی کا دن تھا، جن دو فوجیں بڑھ گئی تھیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ بدر کے اوپر جب مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ بھائی کس کا کتنا حصہ، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو خمس ہے نا، مال غنیمت، اس کے 6 مصارف ہیں۔ ایک اس کا مصارف کیا ہے؟ اللہ کا دین اور اجتماعی فلاح کے لیے جو حصہ اللہ کو جانا ہے، 5واں حصہ، اس 5ویں حصے کے 6 مصارف ہیں۔ اب وہ 5واں حصہ کیا ہے؟ 20%۔ اب یہ جو 20% ہے، اس کی تقسیم کیا ہے کہ اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ۔ اب یہ اللہ کے لیے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا دین اور اجتماعی فلاح و بہبود۔ پھر دوسرا اس کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا،
अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा क्यों? क्योंकि उस टाइम वो लीडर ऑफ द हाउस थे, और रियासत को इंपावर करना था, डिफेंस को एक्सपेंड करना था, जिहाद के लिए मजीद रकम दरकार थी कि प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो बजट डिफेंस के लिए एलोकेट करना था। तो इसीलिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ लीडर ऑफ द हाउस, उनको दूसरा हिस्सा था दिया गया ये खम्स में से। फिर अल्लाह ने फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार, अब अल्लाह के नबी के रिश्तेदार क्यों? अब उनमें कौन आते हैं? बनी हाशिम, बनी अब्दुल मतलब। अब इनको क्यों हिस्सा खास मुख्तस किया गया? उसके पीछे आयमा इकराम कहते हैं कि इसकी टेक्निकल वजह यह थी कि ज़कात बनी हाशिम और बनु अब्दुल मतलब पर क्या थी? हराम थी। वो ज़कात के पैसे नहीं ले सकते थे। तो अल्लाह ने माले गनीमत जो जंग की सूरत में हासिल हुआ, उसका एक हिस्सा करीबी रिश्तेदारों के लिए क्या कर दिया? मुख्तिस कर दिया। अब इसके अलावा यतीमों के लिए, यतीमों के लिए क्यों भाई? सोशल प्रोटेक्शन, कि अगर एक शख्स यतीम हो गया, एक बच्चा बच्ची यतीम हो गई, तो वो सोसाइटी के अंदर क्या कर सके? एक अच्छे तरीके के साथ जी सके। तो ये एक मतलब हिस्सा कर दिया गया। फिर उसके बाद मसाकीन। अब मसाकीन में भाई आपने क्यों बांटना है खम्स? क्योंकि गुर्बत और मुफलसी का खात्मा हो। फिर उसके बाद इब्ने सबील, अल्लाह की राह में जो सफर कर रहा होता है, ट्रेवलर होता है, उसके पास अभी वक्ती तौर पे पैसे नहीं है, आप उसके लिए भी फंड मुख्तिस कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये जो खम्स का मसारिफ है, इससे जो अल्लाह ताला हमें क्या बात बता रहे हैं कि कोई भी एक वेलफेयर सोसाइटी कैसे जीती है। उसमें एक तबका काम करता है, वो रेवेन्यू जनरेट करता है। फिर उसके बाद उस तबके के जो सपोर्ट फंक्शन है, जिस तरह फैमिली है, या जिस तरह उसके बाकी एलिमेंट हैं जो एक्टिव हैं और इनएक्टिव हैं, यतीम हैं, ठीक है, वहां रहने वाले गरीब हैं, तो वो सब के लिए वहां की जो डिफेंस है, मतलब फलाह बहबूद है, इस सब के लिए बजट मुख्तस किया गया। तो इस एक अच्छी सोसाइटी में जीने का तरीका अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में बता दी। ये तो एक हम एनालॉजी कायम कर रहे हैं ना, कि अगर खम्स के ये मसारिफ हैं, तो ज़कात के भी तो सिमिलर मसारिफ हैं, तकरीबन 8 हैं, वो ज़्यादा हैं, तो थोड़े मुख्तलिफ हैं। पर कहने का मतलब ही ये है कि ये अल्लाह ताला ने असूल क्यों बनाए? क्योंकि कोई कोई भी माशरा, कोई भी सोसाइटी जब तक इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करेगी, तो वो कामयाब नहीं हो सकती। सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर मुसलमानों की आने वाली नस्लों का ख्याल ना होता, तो जो शहर भी मैं फतह होता, वो शहर में उसके फातियों को ही तकसीम कर देता, जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर की तकसीम की थी। अब आप देखें इस हदीस से क्या मुराद है? इस हदीस से मुराद है कि उमर बिन खत्ताब एक विजनरी लीडर थे। उन्होंने जब भी कोई चीज फतह की, वो सारी ही गिफ्ट नहीं कर दी वहां लोगों को, ये तकसीम नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये स्टेट फैलनी है, और जब ये फैलनी है तो आपने मतलब इसके लिए फंड्स चाहिए, तो वो उस फंड्स को इसी तरह इकट्ठा करते थे। एक और हदीस में आता है कि सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, बनु नजीर के एक अमवाल इन अमवाल में से थे जो अल्लाह ने अपने रसूलों को बतौर तोहफा अता किए, जिस पर मुसलमानों ने ना घोड़े दौड़ाए ना ऊंट, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास कर दिए गए। वो क्या थे? आप अपने अहलो याल के लिए 1 साल का खर्च लेते, और जो बच जाता उसे अल्लाह की राह में जिहाद की तैयारी के लिए जंगी सवारी और असले पर लगा देते। अब आप देखें कि जो माल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता है, जो मैंने कहा कि एक मसारिफ क्या है? अल्लाह के लिए, अल्लाह के नबी के लिए। तो अब उमर बिन खत्ताब सही मुस्लिम की एक हदीस में कहते हैं कि जो भी माल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता, वो अपना बजट बनाकर जितना भी हस्ब ज़रूरत था, और उसके बाद जो माल बच जाता जो कि उनका था, वो उसको भी क्या करते? अल्लाह की राह में जिहाद की तैयारी की, जंगी सवारियों और असले पर लगा देते। तो ये वो असूल था, ये वो TOR है जो कि हमने सूरतुल अनफाल की पहली आयत में पढ़ी, और उसको मजीद यहाँ अब एक्सप्लेन कर दिया गया। अच्छा, अब
یہ اگلی آیتیں دیکھیں آپ، یہ دوبارہ ٹاپک، یہ بیچ میں جتنے ہم نے پچھلی کلاس میں جس طرح ہم نے پڑھا کہ مطلب جو معاملات تھے کہ اسلام کا طریقہ کیا ہے اور جہاد کیا کہتا ہے، شان نزول کیا ہے آیات کا، آپ یہ ٹاپک دوبارہ غزوہ بدر کے اوپر جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہی ہوتی ہے۔ ان آیات کا یہ مطلب آپ دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں از انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصوى والرکب اسفل منکم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کہ تم پاس والے کنارے پر تھے، یہ بدر کی جنگ سے پہلے کا منظر ہے، کہ جب تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور آپ اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم اس وعدے کے بارے میں بہت بڑے اختلاف میں پڑتے۔ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ، لیکن اللہ کی رضا کیا تھی، امرن كَانَ مَفْعُولًا، کہ یہ کام اب ہو ہی جانا چاہیے۔ کون سا کام؟ جنگ ہو ہی جانی چاہیے۔ مسلمان تو نہیں نہ چاہ رہے تھے جنگ کرنا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ اگر میرا ارادہ تھا، میں چاہتا تھا کہ یہ کام ہو جائے تو وہ ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں لیہلک من حلک عن عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم، تاکہ وہ ظاہری طور پر بھی برباد ہو جو جو دلیل کی روح سے ہلاک ہو چکا ہے، اور وہ جی جائے جو دلیل سے جیتا ہے، بے شک اللہ بہت سننے والا اور سمجھنے والا، خوب جاننے والا۔ اب یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مشرکین مکہ تو پہلے بھی دلیل سے ذلیل ہو رہے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ وہ ظاہری طور پہ بھی ذلیل ہو جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ تم پاس والے کنارے پہ تھے، وہ دور والے کنارے پہ تھے اور ایک قافلہ پہنچا، اب یہاں تین چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک ذکر ہے، دیکھو، بالعدوت الدنیا، یہ وہ تھا پاس والا، مطلب پاس والا کنارہ۔ اب یہ کنارہ کیا تھا؟ جو وادی کے قریب تھا، ادھر پانی کم تھا، زمین نرم تھی، مطلب اچھی جگہ نہیں تھی جنگ کے لیے۔ پھر وہ کہاں تھے؟ ایک لشکر تھا بالعدوت القصوى، یہ کفار قریش کا لشکر تھا، یہ دور والے کنارے پہ تھا اور پوسٹ اچھی تھی، مطلب اچھا ان کا ویژن تھا، ٹھیک تھی جگہ۔ آپ نے اوپر پہلے پڑھا نا کہ پھر بارشیں ہوئی، ان کی جگہ نرم ہو گئی وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، الرکب کیا ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ جو سمندر کی طرف نیچے تھا۔ اب آپ دیکھیں تین قافلے تھے، مسلمان مدینہ سے نکلے ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے، ٹھیک ہے؟ ابو سفیان ٹریڈ کرتے تھے مکہ سے سیریا کے درمیان۔ اب مسلمانوں کو پتہ لگا کہ بھائی قافلہ ہے، تو چلو اللہ کے نبی نے کہا اس کو لوٹتے ہیں، حکم دے دیا گیا۔ یہ گھر سے نکلے لوٹنے، ابو سفیان کو جب پتہ لگا، اس نے مشرکین مکہ سے مدد مانگی، تو مشرکین مکہ کا قافلہ آیا اس کو بچانے۔ اب بظاہر تو ایسا تھا کہ یہ تینوں لڑنا نہیں چاہتے تھے، اور ہم پیچھے پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ مسلمان یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لیکن کیا ہوا؟ جنگ ہو گئی۔ اور وہ کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ یوم الفرقان تھا، تاکہ جو شخص دلیل پہ ذلیل ہو رہا ہے وہ ظاہری طور پہ بھی ذلیل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں یہاں کہ قدرت تو اللہ تعالیٰ کی کام آئی نا، ہم اوپر یہ پڑھ کے آئے ہیں سارا واقعہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایون کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوسٹیں تک ذکر کی ہیں قرآن میں کہ وہ اس طرح تھے، لیکن پھر بھی مطلب ارادتاً کسی کا ارادہ نہیں تھا جنگ کا، لیکن پھر بھی اللہ نے جنگ کروائی اور مسلمانوں کو فتح نصیب کی۔ آگے دیکھیں، از یوریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جب کہ اللہ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی۔ اب دیکھیں بدر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، اب اللہ نے تعداد کم دکھائی، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اب یہاں اللہ انسان کی ایک نیچر کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر ایک فطری جو فنکشن ڈالا ہے وہ یہ ہے، اگر ان کی زیادتی دکھاتا، اگر اللہ ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگتے،
لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا، وہ تو دلوں کے بھیتوں کو جانتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر خواب میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، کہ زیادہ لوگ ہیں، اور وہ عام صحابہ کو پتہ لگ جاتا، تو وہ تو پہلے ڈر جاتے، تو سائیکولوجیکل وہ ڈر جاتے۔ اب یہ اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے نبی کو خواب میں کم لوگ دکھائے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اگر پوری حقیقت، اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ کہ اگر انسان کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو انسان گھبرا جاتا ہے۔ اگر خواب میں 1,000 دکھا دیے جاتے تو مطلب انسان کی فطرت ہے، انسان گھبرا جاتا، لیکن اللہ نے حکمتاً نہیں دکھائے۔ تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے؟ کہ حوصلہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ایک شخص کریجیس نہیں ہے نا، بہادر نہیں ہے، جرت والا نہیں ہے، تو اس کا ایمان تھوڑا سا کم ہے۔ یہی بات ہے نا وہ جو حدیث ہے کہ اگر گناہ مطلب کوئی چیز تمہیں بری لگے تو جو پہلا درجہ ایمان کا وہ کیا ہے؟ کہ تم ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اور اگر کمزور ترین مسلمان ہو تو دل میں برا جانو۔ تو یہ کیفیت کیا بتاتی ہے؟ کہ حوصلہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان خالی علم سے پورا نہیں ہوتا، اس میں اعتماد کا شامل ہونا، حوصلے کا شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی آیت سے ہمیں لیڈرشپ کی بھی ایک کوالٹی پتہ لگتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ لیڈرز کو حقیقت پتہ بھی ہو تو وہ اپنی ٹیم کو ساری چیزیں نہیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بندوں کو پازیٹیو بھی تو رکھنا ہے نا۔ اگر وہ سب کچھ بتائیں گے تو بندے نیگیٹو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کسی آرگنائزیشن میں بھی ہیں، کسی کارپوریٹ میں بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، تو ہر چیز بندوں کو نہیں بتانی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر گوسپس ہوتی ہیں، مطلب باتیں پھیلتی ہیں، بدمزگی ہوتی ہے، مطلب ڈسپلن خراب ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیادہ باتیں نہیں بتائی تھیں کہ وہ کتنے آ رہے ہیں یا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کوالٹیز ہمیں اس آیت سے پتہ لگتی ہیں۔ یہ اتنی سادی آیت دیکھنے میں تو لگتی ہے، لیکن اتنی سادی نہیں ہے، کیونکہ اس سے آپ کو یہ لیڈرشپ کوالٹیز پتہ لگتی ہیں، اور اللہ کی حکمت پتہ لگتی ہے، اور یہ پتہ لگتا ہے کہ اصل ایمان علم کے ساتھ اعتماد اور حوصلے کا ہونا ہے۔ آگے دیکھیں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہی جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا، اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ مطلب یہ جو تعداد والی بات ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے اس کو کلیئر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بڑھ جاؤ تو ثابت قدم رہو، بکثرت ذکر الہی کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تم کیا کرو؟ وَاصْبِرُوا، صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا اصول بتا رہے ہیں؟ کہ جب بھی جنگ ہو جائے ثابت قدم رہو، کثرت ذکر الہی کرو، وہ دل کو مضبوط کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو دو آیات ہیں، یہ اب ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ زندگی میں اگر کوئی کرائسس آ جائے تو بیلنس رہنا چاہیے۔
बैलेंस किस तरह? दुआ भी करो और साबित कदम भी रहो, सब्र भी करो। जिंदगी में 100 मुश्किलात आती हैं, को बीमार हो जाता है, बिजनेस का लॉस हो जाता है, ठीक है, मतलब को चोट लग जाती है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ चीजें आती हैं, लेकिन एक मोमिन का काम यह है कि वो जिक्र इलाही करता रहे और साथ साबित कदम रहे। अच्छा, आप कुरान देखें, यहां ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करो, पावर दिखाओ, नहीं, कुरान कहता है कि पावर दिखाओ लेकिन साथ जिक्र इलाही करो। अगर तकब्बुर आएगा, अल्लाह का जिक्र साथ नहीं होगा, तो फिर नुकसानात ही नुकसानात होंगे। और सबर के बारे में हम मुत्तई दफा पढ़ के आए हैं कि एक मुसलमान का काम ही ये है कि वो सबर करता है, और अगर उसको कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो कहता है अल्लाहुम्मा जुरनी फी मुसीबती व अखलिफी खैरा, कि अल्लाह मुझे इससे बेहतर खैर अता फरमा। एक हदीस पे मैं कंक्लूड करता हूँ सब्र के ऊपर, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने ऊपर जोर डालकर भी सब्र करता है तो अल्लाह भी इसे सब्र व इस्तकलाल देता है, और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और इससे ज्यादा बेपाया खैर नहीं मिलती। सब्र तमाम नेमतों में से बढ़कर नेमत है, और अगर किसी को ये नेमत मिल जाए तो उसकी दुनिया और आखिरत संवर जाती है। अगर एक इंसान में सब्र है तो वो फौरन बदले के लिए नहीं जाएगा। अगर उसकी लड़ाई होगी है तो वो फौरन आगे से किसी को मारेगा नहीं, ठीक है, वो सब्र करेगा, सही है, तो बदला नहीं लेगा। तो गर्ज कहने का ये है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल हमें इसी चीज की तायीद करते हैं कि हम सब्र का दामन ना छोड़ें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जजाकल्ला, हाँ साहब, जजाकल्ला। जज़ाकल्लाह जी खातिर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। ध्यान वालेकुम रखिए। अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह अस्सलाम व चलो, बरकातहू। ये है नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।